اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کے اوپر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ میرے پیارے پیارے ویورز، میں آج آپ کو بتاؤں گا نزے کی حالت کیا ہوتی ہے، کسے کہتے ہیں نزے کی حالت، اس وقت بندے کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کی کیفیت بیان کرتی ہوئی ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور کے پاس چمڑے یا لکڑی کا چھوٹا سا برتن تھا جس میں پانی رکھا ہوا تھا۔ آپ اپنے دونوں ہاتھ اس برتن میں ڈالتے اور پھر اپنے چہرے پر ملتے۔ اسی حالت میں آپ فرماتے تھے، لا الہ الا اللہ۔ سکرات موت میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بخاری شریف سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یہ بھی روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی شدت دیکھی، اس وقت سے کسی کی آسانی موت پر مجھے رشک نہیں آتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ بھی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی دیکھنے کے بعد جہاں کنی کی شدت میرے نزدیک کوئی ناگوار بری چیز نہیں رہی، کیونکہ موت کے وقت ہر کسی کو بہت 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 تکلیف ہوتی ہے، بہت ہی تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موت کی سخت تکلیف میں تھے اور اسی عالم میں آپ فرما رہے تھے کہ انسان کسی دوسرے وجہ سے نہیں، صرف اسی موت کی سختی کا خیال کر کے عمل کرے تو بھی مناسب ہے۔ مطلب کہ ہم دنیا میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے، بس آدمی یہی سوچ لے کہ موت کے وقت مجھے کتنی تکلیف ہوگی، اسی کے ارادہ کر لے کہ میں نمازیں پڑھوں، قرآن پڑھوں، اچھے اعمال کروں، تو یہ بھی اچھا ہے۔ لقمان حنفی بن یعقوب کا بیان ہے کہ وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گمشدہ بیٹے کی خوشخبری لے کر بشیر آیا تو آپ نے فرمایا، تو اتنی اچھی خبر لایا ہے کہ میرے پاس اس کا انعام اگر یہ ہے تو یہی ہے کہ تجھے یہ دعا دوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر موت کی سختی کو آسان کر دے۔ سب دعاؤں سے اچھی دعا یہی ہے کہ موت کی سختی آسان ہو جائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح پسینے کے ساتھ نکلتی ہے اور کافر کی جان اس کی طرح کھینچی جاتی ہے جس طرح گدھے کی کافر کی جان ایسے کھینچی جاتی ہے جس طرح گدھے کی۔ مومن سے جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں، موت کی سختی ان کا کفارہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ جس کو مرتے وقت جتنی زیادہ تکلیف ہوگی، یہ سمجھو اس کے اتنے ہی گناہ معاف ہو رہے ہیں، موت کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ اور کافر نے جو نیکیاں کی ہیں، ان نیکیوں کے بدلہ اس کو اس طرح دے دیا جاتا ہے کہ موت اس پر آسان کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس بندے کو میں دنیا سے اٹھا کر اس پر رحم کا ارادہ کرتا ہوں، اس کے ساتھ میرا یہ برتاؤ ہوتا ہے کہ اس بندے نے جتنے گناہ دنیا میں کیے ہیں ان کی میں جسمانی مرض دیتا ہوں، آل اولاد کو مصیبت، رزق میں تنگی دے دیتا ہوں، اور اگر ان دنیاوی بدیوں کے باوجود اس کے کچھ گناہ باقی رہ جاتے ہیں تو میں ان پر موت کی سختی پیدا کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے پاس پاک صاف بلانا چاہتا ہے تو اس موت کے وقت اس کو پریشانیاں دے دیتا ہے، اور اس سے پہلے بھی اس کی اولاد میں، رزق میں تنگی اس میں دے دیتا ہے، جس سے اس کے موت کے وقت کی سختی کم ہو جائے۔ میرے پاس جیسے پیدائش کے وقت بے گناہ تھا، قسم ہے میری عزت کی، جب میں کسی بندے کو دنیا سے اٹھا کر عذاب دینا چاہتا ہوں تو اس کی ہر نیکی کی جزا دنیا میں ہی دے دیتا ہوں، جسمانی صحت، رزق کی کشادگی اور عیش میں فراغی پیدا کر دیتا ہوں، اور اگر ان سب کے باوجود اس بندے کی کچھ نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں تو ان کا بدلہ اس طرح چکا دیتا ہوں کہ اس پر موت کو آسان کر دیتا ہوں۔ پھر اس حال میں وہ میرے پاس آتا ہے کہ جہنم سے بچنے کے لیے اس کے پاس کوئی نیکی نہیں رہ جاتی، یعنی کہ دنیا میں جو عیش عشرت ہے زیادہ تر میں اس کو دیتا ہوں، اگر وہ اچھی نیکی کرتا ہے تو میں دنیا میں دے دیتا ہوں اس کو، اس کا صلہ نہیں، پھر وہ جہنم میں ہی جلے گا بات کو۔ اور مومن کا یہ ہوتا ہے کہ مومن کو دنیا بھر زندگی میں پریشان رہتا ہے، مومن نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ اولاد میں تنگی، اولاد مر رہی ہیں
تو اس کو موت کے وقت آسانی موت کے وقت اور زیادہ تکلیف دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کہ وہ میرے پاس پاک صاف ہو کر آئے. اور جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عیش عشرت دیتا ہے، جس کو اپنے ہاں جہنم میں ڈالنا ہوتا ہے اسے، تو اس کی اولاد بھی خوب زیادہ ہوگی، دولت بھی اسے خوب زیادہ ہوگی، اور اس کو مرتے وقت بھی اس کو آسانی ہوگی. حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب مومن کے نیک اعمال تمام ہو چکے ہیں اور گناہ کا کوئی شائبہ باقی رہ جاتا ہے تو اس پر موت کی سختی پیدا کر کے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. اور کافر اگر دنیا میں کچھ نیکی کر چکا ہے تو اس کی موت آسان کر کے نیکی کا بدلہ دیا جاتا ہے، پھر وہ کفر کے انجام یعنی دوزخ میں پہنچا دیا جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو ہر چیز میں اجر ہی اجر ہے، یہاں تک کہ موت کی سختی میں بھی اسے اجر ملتا ہے. حضرت یزید بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن پیشانی پر پسینہ چھوڑ کر مرتا ہے. مومن جب مرتا ہے تو یہ اچھی موت کی نشانی کے ماتھے کے اوپر اس کے پسینہ آتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کی موت قریب آئے تو اس میں 3 علامتوں کو غور سے دیکھو. نمبر 1 پیشانی پر پسینہ ہو، نمبر 2 اس کی آنکھوں پر پرنم ہو جائیں، آنکھوں میں سے آنسو نکلیں، اور نمبر 3 اور اس کے نتنے پھول جائیں تو سمجھ لو اس پر اللہ کی رحمت ہوئی. اور اگر اسی طرح خرخر کرنے لگے جیسے اونٹ کا گلا گھٹنے کے وقت کرتا ہے اور اس کا رنگ سرخ ہو جائے اور اس کی باچھیں راکھ کے رنگ کی ہو جائیں تو سمجھ لو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مومن کی کچھ خطائیں باقی رہ جاتی ہیں اور اسی لیے اس کو موت کی سختی دی جاتی ہے اور اس کی پیشانی اسی وجہ سے عرق ریزہ ہو جاتی ہے. حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ان کے چچا زاد بھائی کی موت کا وقت قریب آیا تو یہ اس کے پاس گئے اور اپنے بھائی کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو دیکھا کہ پیشانی پر پسینہ تھا. علقمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ اکبر. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی موت کے وقت پیشانی عرق آلود یعنی کہ پیشانی پر پانی ہو جاتا ہے. تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن سے کچھ نہ کچھ گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں جن کا بدلہ اس کو دیا جاتا ہے، اور جب کچھ گناہ اس کے باقی رہ جاتے ہیں تو اس کا بدلہ اسی طرح ہو جاتا ہے کہ موت کی سختی اس کو دی جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بیان کرنے کے بعد فرمایا، مجھے یہ پسند نہیں کہ میری موت اس طرح ہو جیسے گدھے کی ہوتی ہے، یعنی کہ مجھے اس طرح موت نہیں آئے جیسے تکلیف زیادہ ہوتی ہے، خر خر کی آواز نکلے گدھے کی طرح. میری موت ایسی ہو کہ میرے ماتھے پر پسینہ آئے. حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ ان کے بھتیجے کو نزع کا وقت آیا تو یہ اس کے پاس گئے. انہوں نے دیکھا کہ اس کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا ہے. یہ دیکھ کر علقمہ رضی اللہ عنہ ہنسنے لگے تو لوگوں نے ہنسی کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت یاد آ گئی ہے کہ مومن کی روح پسینے کے ساتھ نکلتی ہے اور کافر کی روح اس کی باچھوں سے اس طرح نکلتی ہے جس طرح گدھے کی نکلتی ہے. مومن اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی گناہ ضرور کرتا ہے، اس لیے موت کی سختی اس پر آتی ہے تاکہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے. حضرت ابراہیم نقفی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ نے اسود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب میری موت قریب آئے تو میرے پاس آ کر لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا یعنی کہ کلمہ پڑھنا اور دیکھنا جب میری پیشانی پر پسینہ آئے تو مجھے خوشخبری دینا کیونکہ یہ اچھی علامت ہے. میرے پیارے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر میرے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی.